بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر احمد شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایکسپریس ایچ ڈی ٹی وی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج پی ٹی اے کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ تھا ٹک ٹاک پر پابندی۔ یہ فیصلہ قابل ستائش اور قابل تعریف اور قابل تحسین ہے، اس لیے کہ اس ایپ نے ہمارے معاشرے کو جس دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا تھا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری نوجوان نسل کس بےہودگی کا مظاہرہ کر رہی تھی اور کس قدر بد اخلاقی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور یہ نہ صرف نوجوان بلکہ اس میں بڑے لوگ بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی اس کا شکار ہو رہے تھے، اور یہ اس قدر بےہودگی کے ساتھ ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ ساتھ یہ بے غیرتی کا بھی ثمر بن رہا تھا، جسے اسلامی معاشرہ کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اور خاص کر یہ پاکستان، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس پاکستان کے اندر وہی قوانین جو ہے نا وہ نافذ ہونے چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ اس پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اس کو قائم کریں گے، لیکن یہ ہماری کوتاہی، ہماری کمزوری، یقیناً اس کا ذمہ دار ہمارے وہ ذمہ دار ادارے ہیں کہ جو اس بات پر مامور ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، واچ کریں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، کس بےہودگی کا شکار ہو رہی ہے۔ اور صرف یہی ادارہ نہیں بلکہ اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں کہ جو بے حیائی کا سبب بن رہے ہیں، جس میں ہمارا پرنٹ میڈیا بھی ہے اور الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا سے مراد وہ ہمارے ڈرامے جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں کہ جو ہم گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں تو یقین کرو کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہوئے اس شرمندگی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب اس کے اندر ایسا بےہودہ ہمیں وہ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ میسج اپنی ٹاک کے ذریعے ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں کہ ایک ڈرامہ اس میں جو نا بند بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ڈرامے وہ ابھی چل رہے ہیں جس کے اندر اس قدر بد اخلاقی کو جو نا فروغ دیا جا رہا ہے اور اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ تو یقیناً اس میں وہ ادارے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت اس کا نوٹس لے، دوسری وہ عدالتیں ہیں، ان کا بھی ان پر جو نا وہ فرض ہے ان عدالتوں پہ کہ وہ اس کو جو نا آ کے چیک کریں اور اس کو نوٹس لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ مسلمان قوم اس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، ہم سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم 5 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دن میں جو بھی جتنی مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اور وہ اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، زبانی مانگ تو رہا ہوتا ہے وہ نماز میں، لیکن اس کا جو عملی فعل ہے، اس کی جو موومنٹ ہے، وہ اس طرف نہیں ہوتی۔ یہ ہم اس میں اس کے خود بھی ذمہ دار ہیں اور وہ ادارے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اس سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کو ایک حدیث کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ سیدھے راستے پر جب چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ والوں کے راستے میں وہ لوگ، وہ شیطان بیٹھے ہوں گے جو تمہیں یہاں سے بھٹکائیں گے۔ تو اس وقت وہ شیطان کا کردار وہ میڈیا کر رہا ہے کہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں اور ہمیں راستے میں جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا وہ شیطان ابلیس نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ ہمارا میڈیا جو بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے، تو ہم وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہماری وہ جماعتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، اس کی رسپانسبل ہیں، جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ وہ ساری جماعتیں، میں کسی ایک جماعت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، جو اسلام کے نام پر بنی ہیں اور اسلام کی بات کرتی ہیں، احیاء اسلام کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، وہ انتخابی سیاست میں ہو یا نہ ہو، لیکن ان پر بھی لازم ہے کہ جب وہ اس قسم کی برائیاں دیکھیں تو اسے وہ روکیں۔ یہ اس بارے میں بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے، حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے اندر نہیں رہتا۔ تو یہ دینی جماعتیں کیوں اس بات پر جمع نہیں ہوتی کہ اس منکر کو کیوں نہ ختم کریں ہم؟ وہ بہت سارے معاملات میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، الیکشن کے زمانے میں اکٹھی ہو جائیں گی، اور بہت سارے معاملوں میں جو ہے نا وہ مظاہرے کریں گی، ریلیاں نکالیں گی، جلسے کریں گی، پانی کے لیے، بجلی کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے، مہنگائی کے لیے۔ یقیناً یہ بھی ایشوز ہیں، ہماری ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑی تمہارے اوپر ذمہ داری وہ اس بات پر ہے کہ تم نے یہ عہد لیا، تم نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو یہاں پر نافذ کریں گے، یہاں پر قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے اور اس کی حد الامکان کوشش کریں گے۔ لیکن وہ کوئی ایک مظاہرہ مجھے بتاؤ جو تمام جماعتوں نے جو نہ مل کر کیا ہو۔ ہم بریلوی بھی ہیں، ہم دیوبندی بھی ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، ہم سبھی کچھ ہیں، بتاؤ تو مسلمان بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کو بہت خوب انداز میں کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہم سبھی کچھ ہیں لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کس قدر جو ہے نا وہ برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ یہاں پر جوئے کے اڈے موجود، بدکاریوں کے اڈے موجود، حرام خوری یہاں پر ہو رہی ہے، ملاوٹ یہاں پر ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی یہاں پر ہو رہی ہے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ مجھے بتائے کیسے مسلمان ہیں؟ ہر وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ جس کو اسلام نے روکا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے مسلمان قوم کو روکا، مسلمان قوم یہ ضد سے وہی کام کر رہی ہے کہ یہاں تک کہ جس کے اندر ملاوٹ کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے، منافع خوری کے لیے اس گوشت میں انہوں نے جو ہے پانی پریشر والا گوشت جو ہے نا وہ، اور وہ ادارے جو اس پر مامور ہیں کہ وہ تحقیقات کریں، وہ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو پریشر والا گوشت لے کر وہاں سے چل رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ ہم یہ گوشت لے کر چل رہے ہیں اور راستے میں ہم نے جو نا ان کو اس کو نکالنے کے لیے ان کا جو نا پیسہ الگ نکال کے رکھتے ہیں۔ یہ کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ کون مجھے بتایا تو صحیح اللہ کے واسطے، یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی اور قوم یہاں پر آ کے روکے گی اس کو؟ وہ وہاں کر رہے ہیں، تم یہاں کر رہے ہو۔ سارے ادارے اس وقت جو ہے نا وہ کرپٹ ہو چکے ہیں، سب سود خوری کے اندر ملوث ہیں، حرام خوری کے اندر ملوث ہیں، ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں، بے ایمانی میں ملوث ہیں، کم تول رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، کوئی گھر نہیں چھوڑ رہے حرام خوری کا، پھر بھی مسلمان ہیں۔ یہاں پر وہ عذاب آئے گا کہ آپ گڑ گڑاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، تمہاری داد و فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا جن کا کھانا حرام ہو، جن کا پینا حرام ہو، جن کا اوڑھنا حرام ہو، جن کا پہننا حرام ہو۔